أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قابل صد احترام صدر جلسہ، ذی علم علماء کرام، معزز ذمہ داران حضرات، میرے اسلامی رشتے کے بھائیوں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف کے لائق اور مستحق اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں اس کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کی نبی کے بارے میں کچھ سننے کے لیے، توحید کے بارے میں اور اتباع سنت کے تعلق سے کچھ باتیں معلوم کرنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. محترم دوستوں، موضوع جو مجھے دیا گیا ہے بہت 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 بڑا ہے. ایک بار کہنا مناسب نہیں ہے، 3 بار میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، سبحان اللہ، اتنا عظیم موضوع، اتنا بڑا موضوع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے پاس کتنا بڑا ہے. سب سے پہلی چیز، رب نے نبی کو کیا مقام دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیسے جانیں اور کیسے پہچانیں. یہ 2 باتوں پر ہی آج کی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. پہلے میرے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اس سے قبل میں ایک چھوٹی چھوٹی 2 سورتوں میں اللہ نے نبی کا مقام بیان کیا ہے، میں اسے پہلے واضح کرتا ہوں. چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں اور وہ بوجھ جو تمہارے اوپر تھا اس کو ہم نے ہٹایا نہیں. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، ایسا بوجھ جس نے تمہاری پیٹھ کو توڑ کے رکھ دیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقام اللہ کے پاس نبی کا، اللہ خود فرماتا ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. کتنے رستم آئے، کتنے بادشاہ آئے، کتنے فرعین آئے، کتنے بڑے بڑے مالدار آئے، کتنے بڑے بڑے سلاطین آئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ ملوک آئے، کسی کا نام آج ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن آج بھی اس آیت کے مطابق اللہ کے نبی کا نام بلند ہے. آج بھی جب اذان دی جاتی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ اذان حرم پاک میں بھی ہوتی ہے، یہ اذان سارے عالم کے اندر بھی ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ نے نبی کے نام کو بلند کیا ہے. یہ مقام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں واضح کیا. روز قیامت تک الحمدللہ جو نام ہے لفظ محمد، یہ نام ہی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی انسان بولے، چاہے وہ مومن بولے، مسلمان بولے، غیر مسلم بولے، محمد جب بولتا ہے بذات خود نبی کی تعریف ہو جاتی ہے. اس لیے کہ محمد کا معنی ہی ہے وہ انسان جس کی تعریف کی جائے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا ہے. کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑا کرتے تھے اور چھیڑنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے ابتر کا. ابتر کا معنی ہے وہ انسان جس کی اولاد نہیں، اس کے مرنے کے بعد اس کی نسل نہیں چلتی ہے، اور وہ آدمی جس کو وہ لوگ سمجھتے تھے مرد بچے نہیں ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے نبی کا مقام بیان کرتے ہوئے ایک سورت اتاری
اللہ نے کہا انا آتینا ماشاءاللہ ذرا زور سے انا آتینا کا الکوثر، انا آتینا کا الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کے دشمن کا خاندان نہیں چلے گا، آپ کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کوثر اگر کوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں نبی کا مقام ہے۔ صاحب وسیلہ اگر کوئی ہے سبحان اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلہ، جنت میں ایک ایسا مقام جو صرف ایک انسان کو ملے گا، اور وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام مجھے دے گا۔ صاحب وسیلہ اگر کوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ نے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس میں شافی محشر میں اگر کوئی سفارش کریں گے ساری انسانیت کے لیے، جس نے توحید کا کلمہ بلند کیا ہے، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، شافی محشر اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تفصیل کے لیے صحیح مسلم کی وہ حدیث کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہے، آدم علیہ السلام، بخاری میں بھی حدیث موجود، اور حدیث الشفاعہ کے نام سے موجود ہے۔ حضرت آدم حضرت نوح کے پاس، حضرت نوح حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس، اور سارے انبیاء مل کر نبی کے پاس بھیجیں گے۔ یہ نبی ہیں سبحان اللہ جو سفارش کریں گے۔ آپ کا مقام صرف اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، سارے نبیوں سے اللہ رب ذوالجلال نے ایک وعدہ لیا ہے، یہ وعدہ سارے پیغمبروں سے ہے، اور قرآن مجید کی آیت اس طریقے سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے یہ میثاق لیا، یہ وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا معلوم؟ کیا وعدہ لیا اللہ نے سارے نبیوں سے؟ ایک رسول آئیں گے، اللہ اکبر، آگے کی آیت یہی کہتی ہے ایک رسول آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہر نبی پر فرض ہے کہ وہ ہمارے نبی پر ایمان لے کر آئیں، اور ہر نبی پر فرض ہے کہ وہ ہمارے نبی کی مدد کرے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب ذوالجلال کے پاس۔ میں ایک بہت بڑے عالم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی پہلی بیچوں میں جو فارغ ہوئے ہیں ان کی زبان مبارک سے ایک لفظ میں سنا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب ذوالجلال کو جب حضرت موسیٰ سے کلام کرنے کی ضرورت پڑی، اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا۔ جب اللہ کو نبی سے بات کرنے کی ضرورت پڑی اللہ نے آسمان پر بلایا۔ فرق کتنا ہے آپ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں، کتنا فرق ہے۔ اللہ نے جب نبی سے گفتگو کرنا چاہا سبحان اللہ آسمانوں پر بلایا، جہاں حضرت جبرائیل رک گئے اس کے آگے اللہ نے جہاں تک چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرمیشن دی۔ میرے بھائی یہ ایک وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے اللہ کا؟ ہم کیسے نبی کے مقام کو پہچانے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ہم کیسے جانے؟ سبحان اللہ، سب سے پہلے میں کہوں گا ہم سبھی لوگوں سے جو یہاں جمع ہیں سبحان اللہ شکریہ ادا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنایا ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجیے، اللہ نے ہمیں نبی کی امت میں بھیجا ہے سبحان اللہ۔ کیا کرنا ہے، کیسے نبی کے حق کو پہچاننا ہے، نبی کے مقام کو کیسے پہچاننا ہے؟ بڑی عاجزی کے ساتھ ایک درخواست ہمارے بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کا مقام جاننے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ جاننے کے لیے کچھ لوگ بہت بڑے باتیں بول دیتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں ان کانوں نے سنا ہے وہی جو مستوی عرش تھا مجتبی ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اللہ کے برابر نبی کا مقام بیان کر دیتے ہیں۔
اللہ کے برابر نبی کا مقام، وہی جو مستوی عرش تھا مجتبی ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ذرا سن لیجئے، لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے میرے مقام سے اونچا نہ اٹھاؤ۔ جو مقام اللہ نے دیا ہے، جو مقام قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہی مقام ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت کریمہ ہے، سبحان اللہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ پیغمبر ہیں، ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے، سبحان اللہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ میرے بھائیوں ذرا مجھے آپ کی توجہ چاہیے، 1,24,000 سے زیادہ یا 1,24,000 کے برابر اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے قریب قریب انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں۔ صحیح بھائی، صحیح میرے بھائیوں، نہیں دو طرف سے ٹریفک رہنے دیجیے، ان میں مت بنائیے، آپ بھی بولے میں بھی بولوں انشاءاللہ، صحیح غلط ہے ذرا زور سے، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ، اس کے برابر اس حدیث کو علماء نے ضعیف کہا، 1,24,000 نبیوں کی جو حدیث ہے، اس لیے اس کے برابر نبی آئے ہیں، سبحان اللہ، مگر رسول 1,24,000 نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے، رسول صرف 300 ہے، سبحان اللہ، نبیوں کی تعداد زیادہ ہے، رسول کی تعداد کم ہے، رسول 300 ہے، سبحان اللہ، 300 ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے چلیے نا، ان 300 میں 5 رسول سب سے بڑے ہیں، اور ان کو قرآن مجید نے کہا ہے اولو العزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، اللہ اکبر، وہ 5 میں نمبر 1 اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 5 کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، 5 بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سبحان اللہ۔ ہم مانتے ہیں مگر اتنا نہ بڑھائیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیں، اللہ اکبر، کیسے عقیدے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر رب کی جگہ پر رکھ دے، اللہ ہمیں حفاظت فرمایا ایسے عقیدوں سے، الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترفع، سبحان اللہ، رب رب ہوتا ہے اگر وہ آسمان دنیا پر نزول بھی فرما لے، بندہ بندہ ہوتا ہے اگر وہ آسمان پر چڑھ بھی جائے، نبی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، کبھی اللہ کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ کیا مقام ہم پہچانے، نبی کا مقام کیا ہے، مختصراً کچھ باتیں، جنت میں وہی آدمی جائے گا، سبحان اللہ، قرآن اور حدیث دونوں میں ملا لیجئے، کوئی بھی انسان مسلمان نہیں جس کو معلوم ہوا کہ محمد پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے کسی بھی چپے میں رہے، پھر وہ نبی پر ایمان لے کر کے نہیں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی بات ہے، نبی فرماتے لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی، کوئی یہودی ہو کوئی نصرانی ہو میرے بارے میں معلوم ہو، اس کے باوجود میرے اوپر ایمان لے کر نہ آئے، سبحان اللہ، مقام نبی کا یہ ہے، اگر جنت میں جانا ہے نبی پر ایمان لازم ہے، سبحان اللہ، نبی پر ایمان لازم ہے، اللہ کے نبی پر بغیر ایمان لائے کہ جنت کا حصول ناممکن ہے، سبحان اللہ، کبھی جنت انسان کو نہیں مل سکتی، یہ ایمان ہے اور یہ تقاضا ہے، یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو کھولے، اللہ تبارک و تعالی اللہ کون ہے یہ معلوم کرنے کی اللہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، نبی کون ہے، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے اوپر واجب ہے میرے بھائیوں، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ، جی ہاں، ہم اتنے بخیل ہیں، مانیے میری بات کو، اتنے بخیل ہیں ہم، سبحان اللہ، اتنے ہم لوگ خود غرض ہیں، سیلفش ہیں ہم لوگ، کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے نبی، یہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، یہ ساری دنیا کے نبی ہیں، یہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے رسول ہیں، کوئی ایک آیت بیان کر دیجئے آپ کہ یہ صرف ہمارے رسول ہیں، یہ سارے عالم کے رسول ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے رحمت للعالمین،
रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं है। हम बखील होने से रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना के रखा है। नबी के बारे में अगर लोग जान लें, धड़ाधड़ इस्लाम में आने शुरू हो जाएंगे। ये तो इतने अच्छे आदमी हैं, सुभान अल्लाह। आज सुबह में एक नौजवान मिलकर बोला, आज सुबह में 200 साल से हमारा घर है, इधर भी लोग रहते हैं, इधर भी रहते हैं, किसी ने आज तक हमसे नहीं कहा हजरत, किसी ने नहीं कहा सुभान अल्लाह 200 साल से हमारा घर है। दादा लखर दादा परदादा सब रहते थे। इतने बखील मुसलमान हैं कि हमें बताते भी नहीं इस्लाम क्या है, सुभान अल्लाह, अल्लाह क्या है, रसूल क्या। जब हमें मालूम हुआ, अल्लाह ने मुझे कलीमे की तौफीक दी और मैं मुसलमान हो गया। नबी के बारे में बताइए, नबी कौन है बताइए, सुभान अल्लाह। पहली बात, किसी को भी अगर जन्नत में जाना है, ये मकाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बगैर नबी पर ईमान लाए के कोई जन्नत में नहीं जा सकता, सुभान अल्लाह। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। हम अल्लाह को चाहते हैं, ये छोटी चीज है, अल्लाह हमें चाहता है, ये बड़ी चीज है। सही है क्या भाइयों? सही बात है? सही गलत है? हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारा खालिक, हमारा राज़िक, हमें पैदा करने वाला, वो हमसे मोहब्बत करे, कितना बड़ा मकाम नबी का है। जरा सुन लीजिए कुरान मजीद की इस आयत के बारे में। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस आयत को पेश करने के बाद एक लफ्ज भी कह दिया है, हाज़िही आयतुल इम्तिहान। इस आयत को वो कहते हैं ये इम्तिहान की आयत है, एग्जाम। इस आयत में हर उस मुसलमान का एग्जाम है जो ये कहता है कि मुझे नबी से बहुत मोहब्बत है, उसका एग्जाम इस आयत में हो जाएगा, सुभान अल्लाह। वही आयत मैंने शुरू में तुम्हारे सामने पढ़ी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, सुभान अल्लाह। क्या मकाम है नबी का। जो भी ये दावा करता है कि अल्लाह तबारक व तआला से मैं मोहब्बत करता हूं, अगर तुम्हारा ये दावा है, नबी की इत्तिबा करो, ये दावा साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई मुसलमान नबी की इत्तिबा करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की बात मानेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसे इस आयत में 2 इनामात दिए गए हैं मकाम के तौर पर। सबसे पहला इनाम, युहिब्बुकुमुल्लाह, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। जो नबी के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। वक्ती तौर पर दुनिया दूर भी हो जाए, वक्ती तौर पर खानदान उसे बेकार भी कर दे, वक्ती तौर पर वो जलील भी हो जाए, वक्ती तौर पर दुनिया उसे टेढ़ी निगाह से भी देखे, मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह का कलाम कहता है जो नबी के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए नबी के रास्ते पर आ जाओ मेरे भाइयों। दूसरा लफ्ज जो अल्लाह ने कहा है, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कितना बड़ा लफ्ज है। जो नबी की इत्तिबा करता है उसके सारे गुनाह माफ हैं, सुभान अल्लाह। उसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, नबी की इत्तिबा की जरूरत है, सुभान अल्लाह। हर आदमी कहता है आज, अल्लाह हमारे सभी लोगों को, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं खुद एक कम इल्म इंसान हूं, मैं किसका क्या नाम लूं, मैं दुआ करता हूं अल्लाह हर दाई को, हर मकतबे फिक्र के दाई को, हर मजहब के दाई को, हर मजहब के खतीब को, हर मजहब के आलिम को अल्लाह तबारक व तआला इस चीज की तौफीक अता फरमाए। मैं आज इसी के साथ दुआ कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अल्लाह सबको तौफीक दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सब कहते हैं हिदायत हमारे मसलक में है, इधर आ जाओ, ये सही तरीका है, ये सही तरीका है, ये इस पर चलोगे तो तरीका तुम्हें सीधे जन्नत में लेकर जाएगा। कुरान की एक आयत में पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह, अपने ज़हनों में बिठा लीजिए, यहां से लेकर जाइए। हिदायत किसको मिलेगी? अल्लाह ने कह दिया है, सुभान अल्लाह। मानेंगे? मानेंगे? व इन तुतीऊहु तहतदू, अल्लाह का लफ्ज है ये, व इन तुतीऊहु तहतदू। अगर इताअत नबी की करोगे तो हिदायत पर रहोगे, अगर इताअत नबी की छोड़कर दुनिया में किसी की भी करोगे तो तुम्हें हिदायत नसीब नहीं होगी। कितना बड़ा लफ्ज है, अल्लाह का लफ्ज है ये, अल्लाह का लफ्ज है। खुशनसीब हूं मैं, खुशनसीब है आप, खुशनसीब है यहां बैठे हुए लोग कि अल्लाह ने हमें नबी की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाई है मेरे भाइयों। व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर नबी की इताअत करोगे, बात नबी की मारोगे तो सीधे रास्ते पर रहोगे, तुम्हें दुनिया में भी हिदायत मिलेगी और मरने के बाद भी तुम्हें हिदायत मिलेगी। अगर नबी की बात से हट जाओगे तो फिर हिदायत छोड़ दीजिए, सीधा रास्ता कभी नहीं मिलेगा।
سیدھا راستہ کبھی نہیں ملے گا میرے بھائیوں. بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام جو مرتبہ ہے, میں آخر میں 2-3 باتیں بول کر, چونکہ 9:30 بجے اور میری طبیعت بھی ناساز ہے, میں معذرت خواہ ہوں ذمہ داروں سے کہ میں تھوڑا تاخیر سے پہنچا ہوں, اس لیے میں اپنی بات کو انشاءاللہ سمیٹ کر یہاں ختم کر میں انشاءاللہ جانا مناسب سمجھتا ہوں. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, غور کر لیجئے اس کلمے پر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کلمے کی 7 شرطیں ہیں. کتنی؟ 7 شرطیں ہیں. اللہ اکبر. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے گئے یہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا. علامہ اقبال نے کہا بھی سبحان اللہ, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے بولنا نہیں ہے. 7 شرطیں ہیں اس کلمے کی. اللہ اکبر. اور وہ شرطوں میں 7 بھی بتاتا ہوں تمہارے سامنے. اس میں سے زیادہ شرطیں کیا ہیں؟ ایک آدمی کو اگر صحیح مسلمان بننا ہے تو پھر نبی کا مقام اس میں بتایا گیا ہے. کتنا بڑا مقام نبی کا ہے, ذرا غور کر لیجئے میرے بھائیوں. سبحان اللہ, غور کر لیجئے. علم ایک شرط ہے. میرے ساتھ بولیں گے میرے ساتھ؟ شرم ہو رہی ہے؟ بول سکتے ہیں. علم ایک شرط ہے کلمے کی. بولیے. علم. یقین ایک شرط ہے کلمے کی. علم کے بعد یقین ہے. سبحان اللہ. دوسری شرط ہے قبول ایک شرط ہے اس کلمے کی. سبحان اللہ. کتنی ہوئی؟ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط ہے صدق ایک شرط ہے اس کلمے کی. کتنی ہوئی؟ 4 ہے. محبت ایک شرط ہے. کتنی ہوئی؟ 5 ہے. سبحان اللہ. الانقیاد ایک شرط ہے. کیا لفظ ہے؟ الانقیاد. کلمے کی شرط ہے یہ میرے بھائیوں, کلمے کی شرط ہے. اور 7ویں جو شرط اخلاص ہے. سبحان اللہ. کتنی ہوئی؟ 7. میں اس میں سے 2 بتاتا ہوں. کلمے کی یہ 2 شرطیں آپ یہاں سے لے کر جائیے میرے بھائیوں. میرا تحفہ ہے یہ کلمے کی 7 شرطیں آج. انقیاد. کیا معنی ہے انقیاد کا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. جب ان کی بات آ جائے, جب اللہ کی بات آ جائے, جب رسول کی بات آ جائے, انہی کی بات مانی جائے گی, انہی کی اطاعت کی جائے گی. اللہ اور رسول کے اوپر کسی کی بات نہیں رکھی جائے گی. جو آدمی ایسا نہیں کرتا اس نے کلمے کی شرط کو ہی نہیں مانا. یہ کلمے کی شرط ہی مس ہو گئی. اس کی مثال ایسی ہے, نمازیں تو پڑھ رہے مگر وضو کے بغیر, نمازیں تو ہو رہی ہے مگر وضو کے بغیر. وہ اندازہ لگا لے اللہ رسول کی اطاعت کلمے کی ایک شرط ہے. اگر اس شرط کے بغیر ہم کلمہ پڑھتے جائیں یہ کلمہ کہاں جائے گا آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں. میں آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینے مرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب ہماری موت آئے ہماری زبان پر کلمہ توحید اللہ تبارک و تعالی ادا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ اس کلمے سے دور ہیں, اس کی شرطوں سے دور ہیں, توحید سے دور ہیں, اللہ انہیں توحید کے قریب لے کر آئے. جتنے لوگ شرک میں ملبس ہیں اللہ انہیں شرک سے بچائے. جتنے لوگ بدعت میں ملبس ہیں اللہ انہیں بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.